اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دی ہے، نبیوں کے بعد اپنے ولیوں کو بھی دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن داؤدی تو مشہور ہے، بہت پیارا قرآن پاک، بہت پیاری تلاوت کرتے تھے تورات، زبور بہت پیاری تلاوت کرتے تھے زبور۔ ایسا سوز ہوتا تھا، ایسا گداز ہوتا تھا، ایسا سریلا پن ہوتا تھا کہ پہاڑ جھوم اٹھتے تھے، پرندے آ کر پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اور درخت جھومتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام صبح بھی شام بھی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، سارے پرندے ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ پرندوں اور انسان میں بڑا فرق ہے، جنسی نہیں ہے، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسی سریلی آواز انہیں دی تھی کہ پرندے بھی آ کے دور دور سے سننے کے مشتاق ہوتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بڑے اچھے لحن والے اور اچھی آواز والے لوگ پیدا کیے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ کر سننے لگ گئے۔ بہت پیاری آواز تھی ان کی، پیاری آواز تھی۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، کیا عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن پاک سن رہے ہیں تو میں اس کو اور اچھی آواز سے سناتا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز سے پڑھنا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو عطا فرمائے۔ اب اس نعمت کو کوئی غلط استعمال کر لے یا صحیح استعمال کر لے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کیا نعمتوں پر شکر کرنا اللہ کے ولیوں کا کام ہے اور اللہ کے محبوبوں کا کام ہے۔ محبت کی علامتیں ہیں، یہ ایسا گوہر عزیز کامیاب ہے کہ ہر آدمی کو نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی آدمی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے جب تک یہ علامتیں اس کے اندر نہ ہوں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے آپ کو فاقے کے لیے تیار رکھ۔ جی اللہ سے، اس نے کہا مجھے اللہ سے بھی محبت۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے اللہ سے محبت ہے تو اپنے آپ کو شدائد اور مصیبتوں اور امتحانوں کے لیے تیار رکھ۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسی ہی نہیں ہے دعویٰ کہ محبت بہت چیز، بہت اونچا دعویٰ ہے، اس کی علامتیں ہیں، محبت کرنے والے کی علامتیں ہیں۔ محبت کرنے والے کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ اسے موت عزیز ہوتی ہے، اسے موت پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے موت کے بارے میں پوچھا گیا کہ موت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا جسر پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب۔ آپ حاجی گل حبیب ہیں نا؟ حبیب گل ہیں، گل حبیب، حبیب گل ہے نا؟ ہاں، تو یوصل الحبیب الی الحبیب۔ تو فرمایا کہ جو موت ہے وہ پل ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا کہ باہر کی قومیں، دوسری قومیں، غیر قومیں یعنی یہود اور نصارہ اور جتنی کافرانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ تم پر ایسے پل پڑیں گے جیسے کہ ایک پیالے پر بھوکے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ او من قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت ہو گئے، بہت ہو۔ کتنے بہت ہو گئے؟ غصہ ان کا غصہ السیل، اتنے ہو گئے جتنا کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے، جس طرح وہ نہیں گنے جاتے۔ اب اس زمانے میں گنتی تو تھی نہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے، ان کو کروڑوں اربوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ غصہ ان کا غصہ السیل، اتنے ہو گئے جتنے کہ سیلاب میں یا دریا میں بہتے ہوئے تنکے، یعنی انگنت ہو گئے، بہت ہو جاؤ گے۔ اب انہیں یہ بتاتے بھئی اتنے عرب ہو، اتنے عرب ہو، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے ہوتا تھا اس کی عقل کے موافق بات کرتے تھے۔ جو سامنے ہوتا تھا، یہ نہیں کہ سامنے تو بیٹھے ہیں میرے عام لوگ اور میں جناب بڑے ثقیل الفاظ استعمال کر کے اردو کے جناب اپنی مولویت دکھاؤں، عالمیت دکھاؤں، یہ جہالت ہے اور ریاکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عام لوگ تھے، بدو لوگ تھے، درویش لوگ تھے، ان کے سامنے آپ نے یہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اتنے ہو گئے جتنے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے، جتنا وہ نہیں گنے جا سکتے تھے، بہت ہوا۔ تو پھر کیا وجہ ہوگی یا رسول اللہ؟ یہ لوگ ہمیں ماریں گے، ہم پر غلبہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ وہ بیماری کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا وہن کی بیماری۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے تم محبت کرو گے اور موت سے تم نفرت کرو گے۔ تو موت سے نفرت کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو موت کے مانگنے سے تو منع کیا ہے کہ موت کو مت مانگو، موت کو مت مانگو کہ موت آ جائے ہمیں، لیکن مرنے اور اللہ سے ملاقات اور موت کی پسندیدگی سے منع نہیں فرمایا۔ یہ سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے اللہ پاک مجھے موت دے دے، یا پھر وہ شخص جو اس بات سے ڈرتا ہو کہ میرے پاس ابھی اعمال ہی کوئی نہیں، موت جلدی آ جائے گی تو میرے پاس تو لے جانے کے لیے کوئی عمل نہیں، وہ اس بات سے خائف ہو کر موت کو ناپسند کرتا ہو، اس کو رخصت ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کراہت اور اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو ہر دم مشتاق رہتا ہے اپنے خدا کی ملاقات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے
ملنا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ بھی اس سے نفرت کرے گا. تو موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، موت کے جلدی آ جانے سے نفرت کر لو، یا یہ کہ اس کی دعا نہ کرو، اور یہ کہ ابھی اعمال میرے اتنے نہیں کہ میں ان اعمال تھوڑے سے اعمال کو خدا کے حضور میں لے کے جاؤں. تو اس حوالے سے موت سے خائف رہنا اور موت سے نفرت کرنا تو جائز ہے، لیکن فی نفسی ہی موت سے نفرت کرنا محبوب کا کام نہیں ہے. جو محبت کرنے والا ہے اس سے محب کا کام نہیں ہے، عاشق کا کام نہیں ہے کہ موت سے نفرت کرے. کیوں؟ یہ تو ملاتی ہے ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے. دوسری بات یہ کہ محبت کی علامت دوسری یہ ہے کہ انسان خلوت کو پسند کرے. جو آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ خلوت کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ ہر عاشق محبوب سے خلوت پسند کرتا ہے، تنہائی پسند کرتا ہے. وہ تنہائی میں اس سے بیٹھنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خلوت کو پسند کرے تاکہ اللہ سے محبت. اور جو آدمی لوگوں سے باتیں کرنے، فضول بیٹھنے، فضول مجلس کرنے کو پسند کرتا ہے تو وہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، مخلوق سے محبت کرتا ہے، فضول باتوں سے محبت کرتا ہے. وہ خالق سے تو محبت نہیں کرتا، وہ خالق کی محبت سے خالی ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی محبوب کے ذکر سے نہ اکتائے، بلکہ محبوب کے ذکر کو چھوڑے ہی نہیں. ہر دم اس کی زبان پر محبوب کا ذکر ہو اور اس ذکر اس کے دل سے محب نہ ہو. زبان سے نہ کرے تو دل میں خیال ہو، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو. زبان بند ہو جائے تو بلکہ اس کا تو حال یہی ہونا چاہیے. اگر دنیا میں بھی بیٹھا ہے اور کام کرتا ہے تو دل اس کے دھیان اور اس کی محبت سے سرشار، دل اس کی محبت میں لگا ہو. ہتھ کار بل دل یار بل. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ ازدروں شو آشناؤ ازدروں بیگانہ شو، ازدروں شو ازبروں شو آشناؤ ازدروں بیگانہ شو. ہی چنی زیبا صفت کم بود اندر جہاں. فرمایا کہ باہر سے تو لوگوں میں رہ لیکن اندر سے بیگانہ رہ. باہر سے لوگوں کو جان اور دل سے اس کی طرف متوجہ رہ. فرمایا کہ ایسی عظیم صفت والے لوگ، ایسی پیاری خوبیوں والا آدمی دنیا میں کم ہی ملتے ہیں. اس لیے کہ محبت کرنے والے کم ہیں، محبت کا دعویٰ رکھنے والے دعوے دار بہت ہیں. دعویٰ تو بڑا آسان ہے لیکن کرنا اس کا ذرا مشکل ہے. اور فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے محبوب پر قربان کر دے. کیا مطلب؟
جو چیز تجھے پسند ہے، محبوب ہے، پیاری لگتی ہے، وہ اپنے محبوب پر قربان کر۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمائے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس کے کامل ثواب کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ پر قربان نہ کر دو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی چیز کو، کس پر؟ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمانوں پر، وہ اللہ کی نسبت سے آئے نا جی، اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں سرگرم ہے، بڑی شدت سے، یہی شدت ہے جو محبت ہوتی ہے، عاشق اسے کہتے ہیں۔ عشق کب آتا ہے؟ شدت محبت کو عشق کا نام دیا گیا ہے، یہ ہمارے شاعروں کی اصطلاح ہے، قرآن پاک میں اشد کہا گیا، اشد حبا، کیونکہ قرآن پاک شاعری سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عشق نہیں فرمایا، کہیں نہیں عشق۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں لفظ عشق نہیں، حالانکہ عشق جو ہے کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا استعمال شاعر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا، جو اللہ کے عاشق ہیں وہ تو بس اللہ کی محبت میں سرگرم ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اور جب تک اپنی پیاری اور محبوب چیز اللہ کی محبت میں قربان نہیں کر دو گے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے عاشق کہلانے کے اور اللہ سے محبت کرنے کے دعویٰ کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ بلکہ یہی نہیں کہ چیز قربان کر دو، اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنی خواہش تک کو قربان کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، خدا کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو، اتنی محبت ہو کہ اپنے آپ بھی مٹ جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے اپنی خواہشیں بھی کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان سے کہیے اگر تم آباؤکم تمہارے باپ دادا، ابناؤکم تمہاری اولاد، اور اخوانکم تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قرابت والے برادری، اور وہ مال جن کو تم نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کے کساد یعنی نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ بلڈنگیں، وہ محل جن کو بنا کے تم خوش ہو رہے ہو، خوشی سے دیکھتے ہو، جو تمہیں محبوب ہیں، ترضونا، تم ان کو اس سے دیکھ کر راضی ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ جب تمہیں یہ چیزیں اللہ کی سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں گی، زیادہ محبوب ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جی جو اللہ کی نافرمان ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے،
جو چیز اللہ کی نافرمانی پر لاتی ہے ہر اس چیز کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز کو اپنے محبوب کی خواہش پر قربان کر دو، بلکہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دو، اپنی ہستی کو بھی قربان کر دو، اپنی خواہش کو بھی قربان کر دو، مال دولت ازواج اور اولاد تو ایک طرف۔ اللہ والوں کا یہی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ مٹا دو، ہاں مٹا دو اپنی ہستی کو محبت میں، مٹا دو، ہاں مٹا دو اپنی ہستی کو محبت میں، مٹا دو، ہاں مٹا دو اپنی ہستی کو محبت میں، یہی فرما گئے بستامی غزالی اور جیلانی، یہی فرما گئے بستامی غزالی اور جیلانی، یہی امام یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہی وہ کہہ گئے، اور یہی امام غزالی کہے، یہی سیدنا عبد القادر جیلانی کہے۔ مٹاؤ اپنے آپ کو، اپنے کو بھی مٹاؤ، وہ بھی اپنے آپ کو بھی اللہ پہ قربان کرو، مزہ تو تب آیا۔ اپنی محبوب چیز تو کرو ہی کرو، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ پہ قربان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ غلام تھے حضرت حذیفہ کے، ان کا نام تھا سالم۔ حضرت سالم تھے، وہ حضرت حذیفہ کے غلام تھے، نوکر تھے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ چیز دی کہ نوکروں کو کس مقام تک انہوں نے پہنچا دیا۔ ہم اپنے نوکر کو نمازی نہیں بنا سکتے، اور وہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ کیا ہیں؟ حضور ان کی محبت کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہے، دیکھنا چاہے کہ وہ ایسے شخص کو جو دیکھے کہ جسے اللہ سے سچی محبت ہے، وہ حذیفہ کے غلام سالم کو دیکھ لے۔ کون؟ حضور فرما رہے ہیں ان کے متعلق، حضرت حذیفہ نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ غلام بھی ان کے پاس گیا تو اس کو بھی رنگ دیا۔ ایسے رنگے ہوئے لوگ تھے کہ سبحان اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تھا اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ان پہ، ایسا پکا رنگ چڑھا دیتے تھے کہ بس اس کو بھی دیوانہ بنا دیتے تھے۔ ہمارے سے تو ہماری اولاد دیوانہ نہیں بنتی، ہمارے بھائی نہیں بنتے، ہمارے رشتہ دار نہیں بنتے، ہمارے نوکر کیا بنیں گے؟ نوکر بھی نہیں بنتے، نہ اپنے بنے نہ غیر بنے، ہم تو ایسے ہیں۔ اور فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے کہ ہر اس چیز کو عزیز رکھے، اس سے پیار کرے جس چیز کو اس کے محبوب سے نسبت ہے۔ مسجد سے محبت کرے، کیوں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ قرآن سے محبت کرے، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ سے کتاب اللہ ہے۔ حرم سے محبت کرے، کیوں؟ اس کی نسبت کعبۃ اللہ اللہ سے ہے۔ اور رسول اللہ سے محبت کرے، کیوں؟ کہ ان کی نسبت اللہ سے ہے۔ اور رسول اللہ کی آل اولاد سے محبت کرے، کیوں؟ کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول سے ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرے، کیوں؟ کہ وہ نبی کے صحابی اور ساتھی۔ حضور کے شہر سے محبت کرے، کیونکہ اس شہر مدینہ کی نسبت کس سے ہے؟ ہاں حضور سے، مدینۃ الرسول ہے، وہ مدینۃ الرسول ہے۔ حضور کے اقارب سے محبت کرے، اور کس سے محبت کرے؟ کتاب اللہ سے محبت ہو گئی جی، کعبۃ اللہ سے محبت ہو گئی۔ اب محبت کتنی؟ رجال اللہ سے کرے، رجال اللہ سے کرے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرے،
کیوں ان کی نسبت کہاں ہے؟ اللہ سے. تو یہ ہے کہ محبوب کی جس سے نسبت ہو یا جس چیز کی محبوب سے نسبت ہو اس سے بھی محبت کرے. جس چیز کی نسبت تعلق محبوب سے ہو اس چیز سے بھی محبت کرے. کہتے ہیں مجنو جا رہا تھا تو ایک کتا آ رہا تھا، کتے کا بچہ تھا، اس کو گود میں اٹھا لیا. لوگ نے کہا مجنو یہ کیا کرتا ہے، کتا اٹھائے پھر رہا؟ ہاں کتا اٹھایا پھر رہا. کہتے کیوں؟ دیکھو اس وقت لوگ کتے کو برا سمجھتے تھے. آج کا جو ماڈرن دور ہے وہ کتوں سے پیار کرتے ہیں. مسلمان کہ جو ایک دفعہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ دھونے کے ساتھ ایک دفعہ مٹی سے نہ مانجو گے پاک نہیں ہوگا برتن. اور جس کے ہونے کی وجہ سے، گھر میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آتی، ہم کتے پال رہے ہیں. کتوں کو بغلوں میں لے لے کے فوٹو کھچائے جا رہے ہیں. اللہ کی شان ہے. مسلمان جس کو نفرت دلائی گئی وہ اس کو محبوب کا، تو وہ اللہ کا محبوب تو نہ ہوا، اللہ کے نبی کا محبوب نہ ہوا. تو یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اور جس چیز کا تعلق محبوب سے اس کے شہر سے بھی محبت. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، دیکھو اللہ والوں کی عجیب شان ہے. ان کے پاس ایک آدمی گیا، وہ تھا چمار تھا، کسی کام کے لیے گیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، ان سے کہوں گا، عرض کروں گا تو میرا کوئی کام ہو جائے گا اس علاقے میں. وہ گیا، سلام کرنے کے بعد حضرت بیٹھے تھے چارپائی پر. سلام کرنے کے بعد حضرت نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی ہوں تو میں چمار. کہاں سے آئے ہو؟ تھانہ بھون سے آیا. تھانہ بھون سے آیا ہوں. حضرت نے خادم کو آواز دی، فرمایا کہ چارپائی لاؤ. چارپائی آئی، فرمایا کہ اس پر چادر بچھاؤ، تکیہ رکھو، چادر جب اس کو کہا کہ بھائی یہاں بیٹھو. آپ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ تو چمار ہے، اتنی عزت؟ فرمایا اس کی تھوڑی ہے، یہ تو تھانہ بھون کی نسبت سے اس کی عزت کر رہا ہوں. وہاں کا ہے میرے شیخ کی اور میرے پیر کی جگہ سے میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں. وہاں کا ہے یہ، اس کو نسبت ہے میرے پیر کے شہر سے، لہذا اس سے بھی محبت کر رہا ہے. یہ ہے محبت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو چھٹی بات کہ محبت کی علامتوں میں سے یہ چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ جو محبوب کا دشمن ہو اس سے نفرت کرے. محبوب کے دشمن سے دوستی نہ کرے، نفرت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نفرت کرے، اللہ کے دشمن سے نفرت کرے، اللہ کے نیک بندوں کے دشمن سے بھی نفرت کرے. نفرت کرے. جو آدمی ایسا ہے لیکن ہمارا معاملہ ہمیں کہتے کوئی بات نہیں جی، کیا ہے، کیا فرق کی پیندا ہے؟ ہم تو فرق پر کیا کی پیندا دیکھتے ہیں. ادھر پھر محبت تو نہ ہوئی، محبت نہ ہوئی. تو اسی طرح شیخ کی دشمن سے بھی دشمنی رکھے، محبت کرنے والے سے محبت کر. یہ ہے. دیکھیں کہاں سے آیا تھا بھی چمار، لیکن عزت کتنی دی اسے. کیوں؟ ان کے شیخ کے شہر سے اس کو نسبت تھی. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں. ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں ان کے کرنے کو فخر سمجھتے ہیں.
اپنے لیے اور دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ ایسے کام ہم بھی کریں، بلکہ ان کو مسلمانوں سے بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کیا کرے، مسلمان کافر کو مسلمان سے بہتر سمجھے اس پر لعنت ہے۔ جو آدمی کافر کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمانہ تو نہ جی انگریز چنگے، نہیں چنگے، لعنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے چنگے؟ یہ لا الہ ہے، کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کار کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا سارے جہان کے کافروں سے اعلیٰ ہے۔ اس نے اللہ کے نبی اور اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا نام ان کا اس کا لیا ہے، تو ایک کلمہ گو سارے جہان کے کافروں سے اچھا ہے۔ یہ تو تمہیں دور سے اچھے نظر آتے ہیں، سانپ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جی سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے بس، لیکن منہ میں زہر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ اوپر کے اچھے نظر آتے ہیں، جب تمہارا ان سے معاملہ ہوگا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا نظر نہیں آ رہا تمہیں، ظلم جہاں کا ہو رہا، سارے جہان میں جو ظلم ہو رہا ہے انہی کا تو کیا ہوا، اچھا کیا ہے؟ کبھی کسی مسلمان ملک نے ایسا کیا کہیں جا کے؟ کہیں نہیں ملے ایسا۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے نبی کا دشمن ہو، یعنی محبوب کا دشمن ہو، اس سے دشمنی کرے، اس سے محبت نہ کرے، اس سے نفرت کرے، اس سے نفرت۔ یہ کیا ہیں؟ محبت کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں تمہارے اندر ہیں تو آپ اور میں، ہم کیا ہیں؟ پھر اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے سے محبت کرنے والے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والا، جی وہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا نام ہی نہ لے، جی اللہ سے محبت کرنے والا غفلت کی زندگی گزارے، اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے پاس جانے سے گھبرائے، اللہ سے ملاقات کرنے سے گھبرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا دوست کی جان لیتا ہے؟ میں تو اللہ کا دوست ہوں، دوست کو مارتا ہے؟ آج کل دوست کو ہی مار رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کے ملک الموت نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں بھلا دوست کی جان لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہمارے خلیل سے کہو بھلا دوست کے پاس آنے سے گھبراتا ہے؟ دوست ہاں بس ٹھیک ہے، جب انہیں یہ سنایا گا ٹھیک، جب دوست بلا رہا ہے تو پھر کیا؟ یہاں دوست کے جو مصیبت ہے اس میں بھی راحت نظر آتی ہے، دوست کی مصیبت میں بھی راحت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے، فالج ہے اور کوڑ ہے اور برس کا مریض ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی، میں ان لوگوں سے بہت اچھا ہوں جو مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے یہ کلمات سنے کہنے لگے او میاں اس خستگی اور شکستگی کی حالت میں فالج تیرے اوپر پڑا ہوا ہے اور برس کا مرض تجھے ہے، کوڑ تیرے اندر ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں عافیت میں ہوں،
تو ساری بیماریوں کا پلندہ ہے، کون سی بیماری باقی رہ گئی اب جو تیرے اندر نہ ہو؟ یہ کیا چھوٹی چھوٹی بیماریاں، بہت بڑی بیماریاں، لاچار پڑا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ کثیر من الناس، وہ یہ ورد کر رہا تھا، یہ ذکر کر رہا تھا، مصیبت میں لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی نہیں کرتا، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ درجہ احسان پر بھی نہیں پہنچتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یار کا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں کہ تو نے مجھے عافیت دے رکھی ہے ان لوگوں کی بنسبت جو امتحان اور مصیبت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرنے لگے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہوا تھا، آپ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے برس والا ہوتا، برس والا شفا یاب ہو جاتا، اور اگر کوڑ والا ہوتا تو کوڑ والا شفا یاب ہو جاتا، فالج بھولج تو کیا چیزیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ تو کیا ہے، شکر سے بھی بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، شکر سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی شکر کرتا ہے تو اس کو نعمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اور جو شاکر ہوتا ہے وہی محبوب ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہی عاشق ہوتا ہے۔ جو شاکر نہیں وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ جو شاکر نہیں ہے نا اس کے اندر، اور جو ذاکر نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ سے ملاقات اور موت سے گھبراہٹ اسے نہ ہو کہ اللہ سے اس بات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی بیوی بچے رونے لگے، فرمایا مت رو، کہنے لگے کیوں نہ رویں، ہمیں آپ کی جدائی کا غم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مت رو، کیوں نہ روئیں، میں غدن نلقا محمدن و اصحابہ، تم رو رہی ہو، مجھے تو مزہ آ رہا ہے جانے میں کہ کل کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابیوں کے ساتھ جا کے ملاقات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں بات کہی تو رونے لگ گئی۔ وہ تو پہلے بیچاری رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بڑا درد تھا، بہت درد تھا، تو حضرت فاطمہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھیں اور کہہ رہی تھی عربی میں، وَارَأْسَا أَبِي وَارَأْسَا أَبَا، ہائے میرے ابا جان کا سر، ہائے میرے ابا جان کے سر کو کیا ہوا۔ تو پہلی حضور نے انہیں بلایا، ان کے کان میں بات کہی تو رونے لگ گئی، پھر دوسری بات کی تو وہ خوش ہونے لگے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ روئی کیوں تھی پھر خوش کیوں ہونے لگے؟ میں جب مجھے پہلی دفعہ ابا جان نے میرے کان میں بات کی تو فرمایا بیٹی میں جدا ہو رہا ہوں، تو آپ کی جدائی کی وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر میرے کان میں دوسری بات کی، فرمایا تو بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہے، تو میں خوش ہو گئی کہ کوئی نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی ابا جان سے جدائی میں، تو میں خوش ہو گئی دیکھ کے ان قریب ابا جان سے جا کے مل لوں گی۔ تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو دوست کی مصیبت میں بھی اور آزمائش میں بھی مزہ آتا ہے، شکر کرتا ہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام
بیمار ہو گئے. تو بیمار جب ہوئے، جب سے صحت یاب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنی بیماریاں آپ نے کاٹی ہے، اتنی بیماری کاٹی ہے، آپ کی حالت کیسے گزری، صبح اور شام کیسی ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھا کرتے تھے، اے ہمارے بندے ایوب تیرا حال کیا ہے؟ بس جب اللہ کی یہ بات سنتا تھا میرے اندر اتنی مستی آتی تھی، مجھے اپنی بیماری کا ہی نہیں پتہ لگتا تھا. اور جب صبح ہوتی تھی پھر اللہ تعالیٰ یہی پوچھتے تھے، ہمارے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ بس اللہ کا حال پوچھنا ہوتا تھا. سارا دن جو ہے وہ مستی اور نشے میں مزہ آ جاتا تھا. ہمیں تو بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ کیا ہے، جب دوست سے محبت ہوتی ہے تو اس کی مصیبت کو بلا نہیں سمجھتا بلکہ اس کی محبت کو کرم سمجھتا ہے. دوست کی جانب سے پہنچے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. دوست کی جانب سے پہنچے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ دوست شکایت نہیں کرتا. دوست جو ہوتا ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ کا ولی، اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، شکر ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اللہ پاک میری اولاد میں سے دن میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو روزے دار نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو رات کو تیری یاد میں محو نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد سن، بتا یہ توفیق کس نے دی؟ یہ توفیق ہم نے دی یا تیری اپنی محنت ہے؟ یہ ہماری توفیق ہے، ہم توفیق دیتے ہیں. اور فرمایا لے ہم تھوڑی دیر کے لیے تیرے سے توجہ ہٹاتے ہیں، تو اپنا کام کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے میں غلطی ہو گئی. ساری عمر ندامت اور پشیمانی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے دیکھ ہم تجھے تیرے حوالے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ پاک مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور نہ مخلوق میں سے کسی کے حوالے کر. کتنی دیر؟ پورا دن، آدھا دن، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 منٹ نہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر. آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے اور مخلوق کے حوالے نہ کر. اس لیے کہ اگر میں مخلوق کے حوالے ہو گیا اور اپنے نفس، میں تو گمراہی پہ نکل جاؤں. تو یہ اللہ کی توفیق سمجھے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا عمل کسی سے لے لیں، نیکی کی توفیق دے دیں، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ بھی اللہ کے دوستوں کی عادت اور شیوہ اور سنت ہے کہ وہ اپنے عمل کو اپنی طاقت اور اپنی محنت نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے. اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو گئی ہم. یہ محبت کی علامتیں ہیں. تو بھائی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے محبت نہیں کرتے. ہم دنیا سے محبت کرنے والے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ
اور صبر شیوہ انبیاء ہے، شیوہ پیغمبراں ہیں، یہ شیوہ کافراں ہیں، اور ناشکری بے صبری کس کے شیوہ کافراں ہیں، اور صبر کیا ہے شیوہ پیغمبراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فاصبر، صبر کو اختیار کر، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ تجھ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ایسا صبر کر۔ تو صبر جو ہے شیوہ پیغمبراں ہیں، اور ناشکری اور بے صبری شیوہ کافراں ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ناشکر ہے، ناشکر ہے، ناشکر۔ اپنے اعمال کو نہ دیکھو، اللہ کی عنایت کو دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو۔ ایک بزرگ تھے حضرت مطرف رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی آدمی پیچھے بیٹھے دیکھتا رہا، سلام پھیرا تو فرمایا کیوں حیران ہوتا ہے، کیوں تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ابلیس، فرمایا ابلیس نے مجھ سے زیادہ عبادت کی تھی، لیکن اللہ کی جب اس پر رحمت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ اخرج انک من رجیم، اخرج فانک رجیم، جا تو مردود ہے، نکل جا تو، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر نیکی کی توفیق دے تو پھر خود پسندی نہ آئے، فخر نہ آئے، عجب نہ آئے، کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھے کہ اللہ پاک آپ نے یہاں بلا لیا، ہم اس قابل کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہاں بلا لیا، آپ نے ہم سے کچھ دلوا دیا، آپ نے ہم سے کچھ دلوا دیا، ہم اس قابل کہاں تھے؟ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضرت حسین کے بیٹے تھے، حضرت زین العابدین جنہیں کہتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں دیتے تھے، کسی سائل کو دیتے تھے، فقیر کو دیتے تھے، تو اس ہدیے کو، اس مال کو پہلے چومتے تھے پھر دیتے تھے کہ یہ اتنا مبارک مال ہے، میرے ہاتھوں سے میرے رب کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سائل کی طرف نہیں کہتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے میرے رب کا، ہم السائل فلا تنہر، اللہ تعالیٰ کا عنایت جسے اللہ تعالیٰ، اور دیتے ہوئے یہ توقع رکھا کرو، یہ امید رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، اور جلدی نہ، یہ نہ سوچا کرو جب کوئی نیکی کرو تو پھر یہ سوچو کہ اس کا معاوضہ جلدی مل جائے، یہ نہ سوچو۔ ایسا آدمی اللہ کی محبت میں کھوٹا ہے، وہ تو معاوضے کے لیے کر رہا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ اس کا معاوضہ مل جائے، نہیں، وہ جلدی کرتا ہے کہ اس کا معاوضہ مجھے مل جائے۔ اور اسی طرح جب آدمی کو نہیں ملتا، دیر ہوتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنے میں سست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خیال کرے کہ میں نے تو یہ اپنے رب کو دیا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، معاوضہ لینے کے لیے تو نہیں دیا، اس کو معاوضہ، یہ تھوڑی خوشی ہے، یہ تھوڑی خوش بختی ہے انسان کی کہ اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے۔ جس سے اللہ پاک خوش ہو جائیں تو اللہ کی خوشی تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، جی جنت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہم چند ٹکے دے کے کہتے ہیں جنت ہمیں ملے گی، فلاں مصیبت ہماری دور ہو جائے گی، فلاں خوشی ہمارے پاس آئے گی، اور 1 کے 10 اور 70 اور 700 ضرور ملیں گے۔ پہلے حساب کیا ہوا ہوتا ہے، ابھی دیا ہوتا نہیں، تو پہلے حساب کتاب پہلے رکھا ہوتا ہے، 1 کے 70 ملیں گے، 70 کے 700 ملیں گے، وہ لینے کی وجہ سے۔ تو یہ تو لالچ ہوا، خدا کو خوش کرنے کا تقاضا تو نہ ہوا، یہ محبوبوں کا شیوا نہیں ہے، یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بس ہمارا محبوب جو ہے اور ہمارا معشوق جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور واقعی اللہ پاک کو خوش کرنا جنت سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔
بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر کسی آدمی کو اللہ کا عرش مل جائے خدا کی خوشی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خدا کو خوش کرنا اس سے بھی اگر تو اللہ کی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو خوش کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلوز دو اللہ، معاوضے پہ نہ دو، نہ معاوضے والی عبادت کرو نہ معاوضے والی عبادت کرو۔ کچھ لوگ عبادت اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، کوئی حج اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جناب مال اور آئے گا، نہیں، اللہ کو جب خوش کرو گے تو سب کچھ آ جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی تقسیم پر ہی راضی نہیں ہوتے، یہ بھی عاشقوں اور محبوں کا کام نہیں ہے، محبت کرنے والوں کا یہ۔ وہ اللہ کی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے اس کو اتنے سارے دولتیں اور نعمتیں عطا فرما دی اور مجھے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا، تجھے عقل عطا فرمائی۔ اگر تجھے وہ کہے کہ لے میرے پیسے لے لے، میرے پیسے لے لے اور اس کے بدلے میں اپنی عقل دے دو گے؟ کوئی نہیں دے گا۔ ایک عورت ہے، وہ کالی ہے لیکن ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، سونا اس کے پاس، ہیرے اس کے پاس، اچھے کپڑے، ایک گوری ہے خوبصورت ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، تو وہ اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال کی دولت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تو نہیں دی نا، یہ تو اس سے سج رہی ہے، لیکن کہاں یہ تو جھوٹی سجاوٹ ہے، وہ سچی سجاوٹ۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے مصاحب کو کیا دے دے، گھوڑا دے دے اور دوسرے کو غلام دے دے، ایک کو گھوڑا دے دیا ایک کو غلام دے دیا، تو وہ گھوڑا جس کو دیا ہے وہ یہ کہنے لگے کہ جی غلام بھی مجھے دینا چاہیے تھا، بے عقلی ہے۔ یہ تو بادشاہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ وہ بادشاہ ہے، دے نہ دے، تو گھوڑے کے قابل تھا، تجھے گھوڑا مل گیا، وہ کس کے قابل تھا؟ غلام کے قابل تھا، اسے غلام دے دیا۔ یہ تو نحن قسمنا بینہم معیشت، ہم نے تقسیم کی ہے، ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اگر عقل بھی اسے دے دیتے، مال بھی اسے دے دیتے، تو پھر یہ تو عدالت نہ ہوتی، یہ عدالت، شکل صورت بھی اسے دے دیتے، ساری نعمتیں بھی اسے دے دیتے، تو پھر یہ دوسرا کھاتا تو صاف تھا بیچارہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود کی ہے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی میں خوبیاں کیا ڈال دیں، کسی میں کیا خوبیاں ڈال دیں، کسی ملک کو کیسا بنا دیا، کسی زمین کو کیسی بنا دی، کسی پہاڑ کو کیسا بنا دیا، کسی درخت کو کیسا بنا دیا، کسی پھل کو کیسا۔ یہ اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی۔ کسی کو دے رہا بچے ہی بچے دے دیے، کسی کو بچیاں دے، کسی کو رلا ملا دے دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دے دیا، یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، یہ محبت کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پر۔ وہ کافر کہا کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کرتے تھے کہ بھائی اس کو بنا دیا، یتیم کو، بے نوا آدمی کو رسول بنا دیا۔ اگر اللہ نے کوئی رسول بنانا تھا تو طائف کا سردار بناتے، اس کو بنا دیا، اس یتیم کو بنا دیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بس سردار بننے کے لائق تھا نبی، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا، اور انہوں نے کیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ ارے اللہ نے کسی بڑے شہر میں اور بڑی بستی میں اس کے سردار پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ اس غریب پر نازل کر دیا، اتنی بڑی دولت۔ وہ یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دینے ہی نہیں دیا۔ ہاں ان سے ہم نپٹیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے ان بدماشوں سے ہم نپٹیں گے، نبی تجھے تو رؤوف الرحیم ہم نے بنایا ہے، تجھے تو رحمت للعالمین ہے، ان سے ہم نپٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، نحن قسمنا بینہم معیشت، ہم نے تمہارا رزق جو ہے وہ خود تقسیم کیا ہے،
رزق ادنا چیز ہے، مخلوق مال ہے ادنا چیز ہے، رزق جو ہے وہ ادنا چیز ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا میں جو تقسیم تمہارے رزق کی ہے کس کی مرضی سے کی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ جب ادنا چیز میں نے اپنی مرضی سے دنیا میں تقسیم کی ہے تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ میں جسے چاہے دوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من، اور فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ وہ اب اس رسالت کی عظیم دولت کو کس کے سر پر رکھے، اس تاج کو کس کے سر، اللہ جانتا۔ تم ہی سہل ہی نہیں تھے، تم نبی ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اور ہوتے ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ جب ادنا چیز رزق جو ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے بانٹی، تمہارا مشورہ نہیں لیا، تو نبوت بانٹنے میں تمہارا مشورہ کیوں لیں؟ دولت بانٹنے میں ہم نے تمہارا مشورہ نہیں لیا تو نبوت تو بہت اعلیٰ ہے، نبوت بانٹنے میں تمہارے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ کتنی علامتیں ہوں گی؟ 4 لوگ، ہاں 7 علامتیں ہو گئی اللہ نے۔ کوئی ہے سنانے والا؟ چلو 4 سنا دو۔ ہاں شاباش، 1 2 3 ماشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اور تم بتاؤ بھائی، باقی یہی بتا جائے گا، 2 3 تم بھی ہاں تم بس مزے میں کھوئے رہتے ہو۔ جی ہاں، جس سے اللہ کی نسبت ہو اس سے بھی محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ محبت کی علامت ہے۔ یہ اللہ وہ آدمی جو اللہ کی جس چیز سے نسبت ہے اس سے بھی محبت کرے، بلکہ قرآن پاک کے تو غلاف سے بھی محبت کرے۔ کیوں؟ وہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، قرآن پاک کے اوراق سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ وہ قرآن پاک ان پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اہل محبت کی علامت ہیں۔ اگر یہ علامتیں نہیں ہیں بھائی، پھر محبت کہنے والے نہیں ہیں، کہلانے محب کہلانے والے نہیں ہیں، آپ عاشق کہلانے والے نہیں، بس ایسے دعوے ہیں۔ دعوے تو ہر کوئی کر دیتا ہے، دعوے میں دیر کیا لگتی ہے؟ دعوے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، ہر کوئی کر دیتا ہے۔ اور پاکستان میں دعویٰ کرنا تو بڑا ہی آسان ہے، پاکستان میں دعویٰ کرنا تو ویسے ہی بہت بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزا ہی نہیں ملتی، سزا جھوٹے کو سزا نہیں ملتی، اور انصاف جو انصاف کا طالب ہے اس کو انصاف ہی نہیں ملتا۔ آج اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک وکیل نے ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو آگ لگا لی کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ یہ ہیں حاکم، جب حاکم بکنے لگ جائیں گے، جب عدالتیں فروخت ہونے لگ جائیں گی تو اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے؟ اللہ کے عذاب میں آنے میں کیا دیر لگے گی؟ کوئی دیر نہیں لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آج میں پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود وہ وقت کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب اونٹ کے کجاوے کی طرح لوگ کجاوا نما، اونٹ کے کجاوا نما سواریوں پہ لوگ بیٹھ کر نماز کے لیے آیا کریں گے۔ کاروں سے تشبیہ دی، اونٹ کا کجاوا ایسے ہی ہوتا ہے نا، بند ہوتا ہے نا وہ، تو اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے آیا کریں گے۔ دیکھ لو لوگ آتے ہیں جناب جمعے میں، عیدین میں، وہ کاریں ہوتی، بڑے چھوٹے شہروں میں تو کم ہے، بڑے شہروں میں تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت فرمایا قیامت نزدیک ہوگی۔ آج انصاف بک رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، یہ ہر چیز ہی بک رہی ہے، تو مسلمان کی قدر پہ کیا رہے گی؟ کوئی قدر نہیں رہے گی۔
اللہ سے محبت کرو بھائی، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو، اور جس چیز کی نسبت اللہ سے ہے اس سے بھی محبت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، چھوٹے موٹے رقبے کے نہیں ہیں، صرف مدینے کے نہیں ہیں، 40 لاکھ مربع میل کے حاکم، 40 لاکھ مربع میل کا ایریا ان کے پاس ہے۔ تم پاکستان تو کچھ بھی شے نہیں ہے، اس کا تو رقبہ ہی تھوڑا ہے۔ اتنے بڑے جگہ کے، اتنے ملکوں کے، مصر کے وہ بعض امیر المومنین ہیں، عراق کے وہ امیر المومنین ہیں، اور شام کے وہ امیر المومنین ہیں، اور جناب مکران کے وہ امیر المومنین ہیں، ایران کے وہ امیر المومنین ہیں۔ اتنے بڑے امیر المومنین مسجد میں آ کے خود جھاڑو دیتے تھے، مسجد میں آ کے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ اس گھر کو کس سے نسبت ہے، اور ہم مسجد سے چوری کرتے ہیں۔ خدا دا نہ کھاؤں تو کیا کہنا کھاؤں، ہاں کہتے ہیں خدا دا نہ کھاؤں تو کیا کہنا کھاؤں، بھائی خدا جی کیا ہے؟ ہاں یہ وہ مسجدوں سے جو مسلمان ہی تو ہے نا، وہ اتنے بڑے امیر المومن کہ خود آ کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں تو کسی کو ایک فیتا لگ جائے تو وہ مسجد میں گھسنے کو تیار نہیں ہے، اور بادشاہ صاحب تو ویسے ہی ہمیشہ شراب میں اور کباب میں مست اور دھت رہتے ہیں، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہوگی اس کو اللہ سے بھی محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوگی۔ اللہ کے گھر کے آئے گا، جائے گا، اور جس کو اپنے گھر سے محبت نہیں ہوتی گھر میں جاتا ہے، اس کی بیوی بیچاری شکایت ہی کرتی رہتی ہے، جی رات کو آتے ہیں، آئے سو گئے چلے گئے، صبح کو اسے گھر سے محبت نہیں ہے۔ اور جس کو گھر سے محبت ہے وہ دکان سے جلدی دم بند کر کے آتا ہے، اور یہاں سے جلدی جلدی جائے گا، نہیں تو جام صاحب سے پوچھ لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام ربنا۔ اب یہ نہ کہہ دینا جام صاحب کو یہاں سے، ہماری ان سے محبت ہے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا دلیل المتحیرین یا مان الخائفین یا غیاث المستغیثین غثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بالف الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا حنان يا منان ذا الجلال والإكرام۔ 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 بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع
بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع العجائب بالرزق يا بديع يا بديع العجائب بالرزق يا بديع يا بديع العجائب بالرزق يا بديع بديع العجائب بالرزق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا إله إلا الله أغثني يا من لا إله إلا الله أغثني يا من لا إله إلا الله أغثني بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اسمع واستجب يا الله اسمع واستجب يا الله اسمع واستجب يا الله اسمع واستجب يا الله صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العظيم درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك درود شريف اللهم سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين درود شريف صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما
وكان فضل الله عليك عظيما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف 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 فالطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك. نسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا حاجات المسلمين حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكف همومنا هموم المسلمين هموم الدنيا وهموم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلايانا ولايا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق ابسط علينا من بركاتك من رزقك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين واشف أمراضنا أمراض المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لنا واجعلنا لك اللهم كن لنا واجعلنا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
ارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين آمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرانا نور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى روح طبيبنا الشفيع ذنوبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل وإلى أصحاب ثم إلى أرواح جميع أمة المجتهدين مفسرين محدثين صوفياء محققين خصوصا سادات النقشبندية مجددية قادرية چشتية وغيرهم رحمه الله بتفاصيل الثلاثة الشريفة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى روح شيخنا مرشدنا محمد عبد الغفور العباسي المدني نور الله مرقده عنه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا محمد إدريس الأنصاري نور الله مرقده وعلى الله مراتبه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا محمد عبد الغفور العباسي المدني نور الله مرقده وعلى الله مراتبه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا محمد إدريس الأنصاري نور الله مرقده وعلى الله مراتبه ثم إلى روح والدتي نور الله مرقدها وعلى الله مراتبها ثم إلى أرواح آبائنا آبائنا أمهاتنا إخواننا أخواتنا الجيران ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء اللهم استرنا بسترك الجميل دبر لنا فإنا لا نحسن اللهم اجعل شكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى صلى الله تعالى على خير خلقه المراقبة الشريف اپنی سانس جاری رہنے دے اور پوری توجہ اپنے دل کی طرف رکھیں دل جو آپ کی بائیں چھاتی کے نیچے 2 انگل کے فاصلے پر واقع ہے اس مقام پر دھیان دیں اور تصور کریں فیضان الہی کا ایک دریا عظیم الشان لطفیل حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی طرف آ رہے اور ہمارے دلوں کے تمام زنگ ظلمات قدورات وساوس نفسانی شیطانی ان سب کو مٹا رہے ہمارے دل نہایت محبت شوق اور اعتقاد اپنے اللہ کی یاد اس طرح کر رہے ہیں کوئی ان سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 مومنان ذکر خدا بسیار ہو تاب یابی درد عالم مبرو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے زندگی بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے زندگی اسی عام سے کر شرمندگی عاصی کا گر نار ہے اللہ
لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم رب کا استحضار ہو۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم رب کا استحضار ہو۔ اس پہ کر لے تو اگر حاصل دوام، اس پہ تو اگر حاصل کر لے دوام، اس پہ کر لے تو اگر حاصل دوام، بس تو کچھ ہی دن میں تیرا بیڑا پار ہو، بس تو کچھ ہی دن میں بیڑا پار ہو۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم رب کا استحضار ہو۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو۔ اس پہ کر لے تو اگر حاصل دوام، اس پہ کر لے تو اگر حاصل دوام، بس تو کچھ ہی دن میں بیڑا پار ہو، بس تو کچھ ہی دن میں بیڑا پار ہو۔ اللہ 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 کتنا میٹھا نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے، اللہ اللہ عاشقوں کی جان ہے، اللہ اللہ سرمایہ ایمان ہے، اللہ اللہ عاشقوں کی جان ہے، اللہ اللہ سرمایہ ایمان ہے، اللہ اللہ مومنوں کی شان ہے، اللہ اللہ مومنوں کی شان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما، اور ہمارے اس بیٹھک اور مجلس اے اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ اس مجلس کو ہم وہ مجلس بنا دے جس پر اے اللہ تو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے، اے اللہ جن کو ذکر کرتے ہوئے اور اپنا نام لیتے ہوئے تو اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اے اللہ ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ حالیہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے نام پر فرمائیے، اے اللہ یہاں کی بھی آسودگیاں اور راحتیں عطا فرما،
اور آخرت کی آسودگیاں اور راحتوں سے بھی اے اللہ ہمیں بہرور فرمائیو۔ اے اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہے ان تمام کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے دوست احباب اس سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے ہمارے بھانجے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے اللہ شفا کے لیے کہا ہے، جس ذرائع سے بھی کہلوایا ہے، خدا ان تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا، اور اے اللہ ناشکری اور ناسپاسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے عافیت میں رکھ، اور اے اللہ ہمیں امان میں رکھ۔ ہر قسم کی بے چینی سے ہماری حفاظت فرما، بے سکونی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ